ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ہمارے یہاں 100% ہم آہنگی پائی گئی۔ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ کو بھی اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اتنا بہادر ہے، کمانڈو ہے تو واپس آ جائے۔ آپ چاہے سعودی عربیہ چلے جائیں، آپ ٹرمپ کو بھی ملنے چلے جائیں، بھی گھٹنے گوٹے پکڑ لیں، کوئی فرق نہیں پڑنے لگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اب دوبارہ یہ مذاق ہم کرنے دیں گے۔ سعودی عرب بھی ان کو کوئی NRO انشاءاللہ نہیں ملا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ آج پھر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ میاں شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ میاں نواز شریف بھی سعودی عرب جا رہے ہیں، خبریں ایسی ہی ہیں۔ کل APC اہم فیصلے کرے گی جس میں آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی، ڈاکٹر طاہر القادری کی پارٹی PTI اور دیگر اپوزیشن جماعتیں موجود ہوں گی۔ کیا واقعی کوئی NRO ہونے جا رہا ہے جس کی بڑی شنید ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف چلے گئے، خصوصی طیارہ آیا تھا ان کو لے گیا، پھر خواجہ سعد رفیق بھی چلے گئے، اب میاں نواز شریف بھی جا رہے ہیں۔ اس ڈائیورجنس میں بھی کچھ باتیں مشترک بھی ہیں۔ مثلاً میاں نواز شریف بھی آج کہہ رہے تھے کہ جنرل پرویز مشرف کو واپس آنا چاہیے، کوئی عدالت ہے جو ان کا احتساب کرے، اور یہی بات آصف علی زرداری بھی آج شام کو کہہ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے بھی کہا کہ وہ کمر میں درد تھی، وہاں جا کے ناچ رہے تھے، وہ اتنے بہادر ہیں تو واپس آ جائیں۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں، بہت ہی سیزنڈ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے سینیٹر زاہد خان صاحب نے، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، ترجمان ہیں، سیکٹری اطلاعات ہیں۔ بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ یہ انہی سے ہی پوچھ لیں گے آج جتنی کل سے یہ شنید آ رہی ہے NRO کی۔ بیرسٹر سیف صاحب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، MKM کے سینیٹر ہیں، تھوڑی دیر میں پہنچ آئیں گے۔ اور پیپلز پارٹی چونکہ مصروف تھی اس لیے PTI کے ایک رہنما کو ہم نے زحمت دی ہے، عثمان ڈار صاحب کو، کیونکہ آج عمران خان کہہ رہے تھے عثمان ڈار صاحب کو کہ آپ نے خواجہ آصف کے خلاف وہ پیٹیشن یا جو میٹیریل ہے وہ دینا ہے آپ نے۔ زاہد خان صاحب، آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری ابھی آپ سن بھی رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 100% ہم آہنگی پائی جا رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری اور آصف علی زرداری کے خیالات میں۔ APC کل ہو رہی ہے، بہت دیکھی ہیں آپ نے APCs، آپ نے اپوزیشن کی بہت گیدرنگ دیکھی ہے، کوئی جان نظر آ رہی ہے کل کی APC میں کیا فیصلے کر سکتی ہے؟ دیکھیے شوکت پراچا صاحب، APC کا یا الائنس کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے جس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم بھی کب حصہ رہے ہیں بہت سارے جگہوں پہ۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ 100% ہے، تو 100% وہ ہے کون سے پوائنٹس کون سے ہیں جس پہ 100% یہ لوگ اکٹھے ہیں یا سوچ ایک ہے، وہ تو ابھی قوم کے سامنے نہیں آیا۔ ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ جی جو ماڈل ٹاؤن میں جو ذمہ داران ان کے بقول نہیں بلکہ لوگ تو قتل ہوئے ہیں نا وہاں پہ، وہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہے، اگر اس کے لیے کوئی بات کرے تو اس میں میرے خیال میں APC کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ عدالتوں کے ذریعے، کیونکہ اس وقت عدالت ہے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، یا عدالتیں کہہ رہے کہ ہم آزاد۔ خان صاحب اتنی سادہ بات نہیں، وہ کہتے ہیں فیصلہ APC کرے گی، قانونی جنگ کرنی ہے یا دھرنے دینے ہیں، سڑکوں پہ آنا ہے، بلاک کرنا ہے کنٹری کو۔ نہیں دیکھیں نا، ایک بات مجھے بتا دیجیے گا، کیا دھرنوں سے ان لوگوں کو یا جو ان کے لواحقین ہیں اس کو تسلی مل جائے گی، ان لوگوں کو سزا مل جائے گی؟ اگر اس دھرنوں سے ان لوگوں کو سزا مل سکتی ہے جن کے اوپر ان کو شک ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، لیکن کیسے ہوگا ممکن؟ کیونکہ عدالت کے بغیر کوئی کسی کو سزا دے سکتے، یہ میرے خیال میں ہم نے کبھی نہ سنا ہی نہ دیکھا۔ باہر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک بات، اس وقت ضرورت تھی یونٹی کا،
آپ کے خارج یہ حکومت تو بحث ہے، یہ حکومت تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ حکومت ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کے جو آپ کے ہمسائے ممالک ہے یا آپ کے اوپر باہر سے جو پریشر آ رہے ہیں اس کے لیے ایف ای سی ہونا چاہیے تھا. تو پھر ہم مان لیتے کہ اتحاد قوم میں ہوتا ہے. ادھر رکیے گا ڈاکٹر صاحب، آپ انڈرمائن کریں، آپ ان کی طاقت کو سمجھیں، جو بھی کہیں، لیکن انہوں نے میاں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کا استعفیٰ مانگا. انہوں نے کہا ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا. حکومت کتنا کنسرنڈ ہے؟ دیکھیے، اگر لالیسنس کریٹ ہوگی تو یہ تو ہم سب کے لیے، تمام شہریوں کے لیے، حکومت کے لیے، سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. مگر جیسا کہ خان صاحب نے بولا کہ عدالت کے بغیر اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں، اگر آپ پبلک لنچنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر جیسے پہلے ہوا دوبارہ سے آپ پی ٹی وی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سیکریٹریٹ کا گھراؤ کرنا چاہتے ہیں، یہ سڑکوں کو روکنا چاہتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کو پر دوبارہ سے شلواریں ٹانگنا چاہتے ہیں، یا ہائی کورٹ پہ شلواریں 14 لاشیں بھی تو وہ بتاتے ہیں نا، ماڈل ٹاؤن کی 14 لاشیں گری ہیں. ڈاکٹر صاحب پراچا صاحب، آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا یہاں پہ بیٹھا، ابھی تک کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے جسٹس کیا نام ہے ان کا، باقر نجفی صاحب کی. میں نے وہ رپورٹ جو ہے وہ کور ٹو کور پڑھی ہے. اس رپورٹ کے اندر بڑی واضح شکل میں لکھا ہوا ہے کہ جس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ تجاوزات ہٹانی ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب نے شرکت نہیں کی. اس کے بعد جب حکم کا اجرا کیا گیا کہ ان تجاوزات کو ہٹایا جائے تو شہباز شریف صاحب نے صرف شرکت نہیں کی. پوری رپورٹ میں کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی انسٹرکشن دی ہے قتل کرنے کی یا حملہ کرنے کی. شہباز شریف صاحب کے سیکرٹری نے 2 مختلف جگہوں پہ کہا ہوا ہے کہ 10 بجے 10:10 پہ اور 10:24 پہ غالباً انہوں نے صبح کے وقت جو حکومت کنسرن نہیں ہے. میں ذرا بتا دوں، سیکرٹری جو ہیں ہوم سیکرٹری اور پھر لا منسٹر، دونوں کو چیف منسٹر کا پیغام پہنچایا ٹو اسٹیپ ڈاؤن. اب اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا چیز ہے جو نجفی کی صاحب کی رپورٹ کے بعد، جسٹس نجفی کی رپورٹ کے بعد بدلی ہے؟ کچھ نہیں بدلا ہے. اب اگر کچھ طاقتوں نے، طاہر القادری صاحب جو ہے نا وہ سمبلزم کا اظہار کرتے ہیں، وہ ایک خاص وقت میں آتے ہیں، خاص طریقہ کار سے آتے ہیں، خاص طرح کے بلاوے پہ آتے ہیں، پھر وہ ایک خاص وقت میں اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب ان کے ساتھ جو بھی اپنا گٹھ جوڑ کر رہے ہیں وہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ پبلک دے رہے ہیں ہمارے نقطۂ نظر سے. اور باقی پارٹیز کا تو خیر ہم کیا کہیں، ان کا تو پرانا مقدمہ ہے. پیپلز پارٹی کا ایک نیا رخ ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے. بیرسٹر صاحب، قانونی جنگ ہے، ایک جج صاحب کی رپورٹ آئی ہے، معاملہ کورٹ میں ہے، عدالت کے حکم پہ ہی یہ سارا کچھ آیا. پھر اے پی سی کا واقعی جسٹیفیکیشن بنتی ہے، جواز بنتا ہے، امپیکٹ نظر آتا ہے. کل فیصلے ہونے ہیں، میں پسند نہ کروں آپ پسند نہ کریں، میں پسند کروں آپ پسند کریں، کل انہوں نے کچھ تو فیصلہ کرنا ہے. ضرور فیصلے کریں گے اور اعلامیہ بھی جاری ہوگا، اور اس اعلامیہ کی قوم منتظر ہے کہ اس میں کیا لائحہ عمل جو ہے وہ قوم کے سامنے دیا جاتا ہے اور لایا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے، پراٹھا صاحب، اس موضوع پر تو کئی اے پی سیز ہو چکی ہیں. میں خود بھی ایک اے پی سی میں جب شروع میں یہ واقعہ ہوا تھا تو ماڈل ٹاؤن گیا تھا. ایم کیو ایم کل جا رہی ہے؟ میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ہمیں کوئی باضابطہ تو اطلاع نہیں ملی، دعوت نہیں ملی. ہاں ایز سچ تو نہیں ہے، لیکن کنفرم میں نے کیا نہیں ہے. کم از کم مجھے اطلاع نہیں تھی کہ ورنہ عموماً میں چونکہ یہاں جی آپ بیٹھتے ہیں ساتھ جا کے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں عموماً جی، تو اس لیے میرے علم میں نہیں ہے. لیکن میری یہ لا علمی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے میں کنفرم نہیں کیا. لیکن جو کہنے کا میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت اب جو بدقسمتی سے آپ نے کہا نا کہ سیاست ہے یا یہ قانونی جنگ ہے تو یہ قانونی ایشو. 14 افراد کو قتل کیا گیا ہے، دن دہاڑے قتل کیا گیا ہے، تحقیقات ہوئی ہیں، ایک باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے، اس پر عمل درآمد کروانا چاہیے. حالانکہ اس میں کوئی ریکمنڈیشن ایس سچ نہیں ہے کہ کس کے خلاف کارروائی کی جائے، وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے. انہوں نے کہا پڑھنے والا اپنا مطلب خود نکالے، اپنا نتیجہ خود نکالے. اب جو مسئلہ ہے سر وہ یہ ہے کہ میری رائے میں چونکہ الیکشن اب قریب آتے جا رہے ہیں، ایک الیکٹورل موڈ میں سیاسی پارٹیاں آ رہی ہیں، تو میرے خیال میں اب چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو چاہے کوئی اور واقعہ ہو، اس پر اب سیاست کی جائے گی. اس کو ایک سیاسی بہت اچھی بات کی آپ نے، اسی نقطے پر رہے گا. عثمان ڈار صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. آپ کی پارٹی تو پہلے بھی ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ یہاں پر 126 دن کا دھرنا دے چکی ہے. بیرسٹر سیف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کی بات کی، الیکشنز آ رہے ہیں، سیاست ہو رہی ہے.
ये एपीसी भी फिर इसी सियासत का हिस्सा होगी। इधर से हुकूमत ने एक ऐप्स निकाला रोशन पाकिस्तान वाला, घर बैठे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हुकूमत अपनी तरक्की की, हुकूमत रोशन पाकिस्तान की एग्जाम्पल सामने ला रही है। ये एपीसीज बामुकाबला ये सब कुछ हो रहा है या एपीसी कुछ और सामने लेके आएगी कल? देखें प्राचा साहब, आइंदा इलेक्शन तो हर जमात ने अपने मंशूर पे लड़ना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मंशूर पेश करेगी और जिस पे पाकिस्तानी कौमों ने वोट देंगे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम निहत्ते 14 शहीद जो हुए हैं मॉडल टाउन में, उनकी लाशों के ऊपर सियासत करें? देखें, एक बात तो अब वक्त आ गया हमें फैसला करना है कि कोई जिन्नात तो आए नहीं थे उस दिन जिन्होंने ये 14 निहत्ते लोगों के मुंह पे गोलियां मारी, उन्हें शहीद किया। तो क्यों नहीं आज तक 3-3.5 साल से उन लवाहिकीन को इंसाफ मिल सका? अभी मैं सुन रहा था कोई साहब कह रहे थे जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे जिसमें ऑर्डर हुआ और उसके बाद मुसद्दिक मलिक साहब बैरियर और इंक्रोचमेंट के नाम पे जो रियासती दहशतगर्दी हुई, उसके ऑर्डर्स में भी शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है। मैं इन मसूफ को ये बताना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब सूबा पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। पूरे सूबे में कहीं भी कानून की खिलाफवर्जी होती है, पूरे पंजाब की अवाम का जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब पे लाज़िम मलज़ूम है। वो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। वो किस तरह इस बात से इनकारी हो सकते हैं कि 14 पाकिस्तानी निहत्ते शहीद होते हैं और मुझे पता नहीं है? मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। राना सनाउल्लाह जो हकीकी, ये क्या बात करते हैं कि जी नून लीग के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते, या शहबाज शरीफ साहब घर नहीं जा सकते, या राना सनाउल्लाह साहब नहीं जा सकते। असल ये है कि कहीं ना कहीं से तो मुल्क में आइन और कानून और लॉ जो है ये अदालत नहीं, इसको कहीं ना डार साहब ये अदालत नहीं करना है ना, तो प्रेसिडेंट सेट होना है। डार साहब ये अदालत ने करना है या सड़कों पे होना है? मेरा तो सवाल ये है एपीसी क्या करने जा रही है साहब? प्राचा साहब, अदालतों के बारे में भी इनकी क्या राय आपके सामने है? जो इनके नहल बड़े भाई नहल नवाज शरीफ हैं, वो किस तरह से तंज और तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान की अदालतों को, वो भी पाकिस्तानी कौम देख रही है। चलें इसी नुक्ते पे रहिएगा डार साहब इसी नुक्ते पे रहिए। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मुल्की सियासत पर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे आज एलिमेंट सामने आए, वन बाय वन बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू देख रहे हैं और हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, खसूसन जो आज डेवलपमेंट्स हुई। डॉक्टर साहब, जिस नुक्ते पे बैरिस्टर उस्मान डार साहब ने बात ख़त्म की कि अदलिया के बारे में क्या कहते हैं, आज इमरान खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या तो बाप बेटी के खिलाफ एक्शन ले या ये तौहीन अदालत वाला कानून ही ख़त्म कर दे। देखिए, अगर ऐसी बात है तो तौहीन अदालत का जो कानून है वो तो भुट्टो साहब के कत्ल के मुकदमे के फैसले के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था। जितनी तनकीद उस फैसले पर हुई आज तक, गिलानी जो है वो उनकी हुकूमत चली गई, वज़ीर आज़म से हट गए। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ ना, मैं तो ये तो तौहीन अदालत की बात कर रहे हैं कि भुट्टो साहब के मुकदमे का जो फैसला आया है, जिस पे ख़ुद चीफ उस वक्त के जो नसीम हसन शाह साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तबसरा फरमाया है उस अपने फैसले के ऊपर, उस पर जितनी ले दे हुई है उसको जुडिशल मर्डर कहा गया है। आप लोग खुद यहाँ बैठ के पीसीओ के ऊपर बात करते हैं। मार्शल लॉज इस मुल्क में आए जिनको हमारी जो आला तरीन अदलिया है उसने वैलिडेट किया है। 58(2)B आई है जिसने वैलिडेट किया है फैसलों को। हुकूमतें उल्टाई पुल्टाई गई हैं, कभी सदारती हुक्म के ज़रिए, कभी अदालत के हुक्म के ज़रिए, कभी मार्शल लॉ के ज़रिए। तो अगर ये तमाम फैसले जो वैलिडेट हुए हैं नज़रिया ज़रूरत से लेकर आज तक जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, अगर आप समझते हैं कि उनकी इनकन्सिस्टेंसीज़ के ऊपर या अगर आइनी उनमें झोल हैं, उन पर तबसरा करना जो है वो अदलिया का वक़ार मजरू करती है, तो फिर बिल्कुल हर बात बंद कर दें, सबके मुंह के ऊपर ताले लगा दें। आज के बाद कोई भुट्टो के कत्ल की बात ना करे, कोई मार्शल लॉज की बात ना करे, क्योंकि वो तमाम अदालत के फैसले हैं। अभी हाल में पीसीओ जो है आपके सामने हुआ था, ये कोई पुरानी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये तो फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। अभी जो मुकदमात आए हैं उनमें एक जो बेनिफिशियल ओनर है वो हलाल है, एक बेनिफिशियल ओनर जो है वो हराम है। एक बंदा जो मनी जो इनसाइड ट्रेडिंग करता है, पकड़ा जाता है, 7.5 करोड़ रुपया जमा करवाता है, उसको अदालत कहती है सादिक और अमीन है। भाई उसको क्या करना होगा ये भी लिख दें, जिसके बाद वो सादिक और अमीन नहीं रहेगा। एक जगह पे आप कहते हैं जस्टिफाइड है। फिर जो देखिए, अगर एक फैसले में इनकंसिस्टेंसीज, माहिरीन भी यही कह रहे हैं,
ہر بندہ سڑکوں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے. اگر ایسی انکنسسٹنسیز آئیں گی تو تبصرہ ہوگا. میں آتا ہوں آپ کے پاس ڈار صاحب. بیرسٹر صاحب, آپ نے کہا سیاست ہوگی, بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا, اور وہی کوسچن جو میں نے بیرسٹر عثمان ڈار صاحب کے پاس چھوڑا کہ بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں, ادارہ والا اناگریشن ہو گئی, بجلی کے بارے میں روشن پاکستان ایک انہوں نے ایپ چھوڑا ہے, کہتے ہیں بجلی سے کے صارفین کو بہت فائدہ ہوگا. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں اسی پرسپیکٹیو, کوئی اے پی سی ہو گئی, پھر کچھ اور ہو جائے گا, ایک اپوزیشن کی جلغار ہے, ایک پھر گورنمنٹ کی ہوگی آگے سے؟ ایسا ہی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک یہ ترقیاتی پروگرامز کی بات ہے تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ترقیاتی پروجیکٹ لانچ کرے, ان کو ایگزیکیوٹ کرے, ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے. یہ ہر حکومت, اسی لیے لوگ ووٹ دے کر ان کو لاتے ہیں اقتدار میں. لیکن ہمیشہ ہر حکومت چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو, بشمول موجودہ حکومت, وہ ان پروجیکٹس کو قوم پر ایک احسان کی شکل دے کر کہ جیسے ہم نے بڑا احسان کیا ہے آپ پر کہ آپ کے لیے سڑک بنائی, آپ کے لیے بجلی کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنایا, وہ کرتے ہیں. اور یہی سیاست ہے. دس از ہاؤ پالیٹکس ورک. پھر اے پی سی کے ڈیسیشن کو ہم بڑا ہارش سمجھیں, اگر یہ ڈیولپمنٹ ہے تو ادھر سے بھی تو کچھ آئے گا نا ریئیکشن. فراچہ صاحب میں سمجھتا ہوں ریئیکشن آئے گا, بہت ہارش آئے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گیئر اپ کر رہے ہیں اب ایک ایجیٹیشن, میس ایجیٹیشن, جس میں سڑکوں پہ نکلیں گے, دھرنے دیں گے اور نظام کو مفلوج. آپ سینئر پولیٹیشن ہیں, میں اس لیے آپ کی رائے لینا چاہ رہا تھا ان کے بعد کہ سیاسی جماعتیں جب خود معاملات سیٹل نہیں کر سکتی, ایجیٹیشن کی بات ہو رہی ہے, کل کو فیصلہ ہو جاتا ہے, تو پھر ہمیں گلہ نہیں کرنا چاہیے کسی سے, نہ پھر تیسری قوت, چوتھی قوت, اندرونی بیرونی, ہم بہت سارے تھیسز لے کے آ جایا کرتے ہیں. فراز صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ عدالتیں جو مداخلت کرتی ہیں وہ خود نہیں کرتے, ہم عدالتوں میں جاتے ہیں. اب 47 سے لے کر آج تک جتنے بھی کیسز عدالتوں پہ پھر کچڑ پہ ہم اچھال لیتے ہیں, اور پھر سیاسی کیسز لے کے بھی جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ سیاسی فیصلے جب وہاں ہوتی ہیں تو اس پہ تنقید تو ہوگی, اور اس تنقید کے بدلے جو ایک ادارہ ہے جو عوام کا, جو عام پاکستانی کا ایک ہے امید ہے کہ مجھے ادھر سے انصاف ملے گا, اس کے اوپر یہ الغار ہو جاتا ہے. اور یہ ساری ہماری خرابیاں. ابھی دیکھیں آپ نے اس پاکستان کی تاریخ دیکھے کہ جب ایجیٹیشن ہوئی, جب لوگ سڑکوں پہ نکلے, تو اس کی الٹرنیٹ کیا ہوا ہے؟ کیا اس چیز ہم پھر جانا چاہتے ہیں؟ تو وہ تو ٹھیک ہے, اگر ہم اس چیزوں سے نہیں جا رہے ہیں. دیکھیے اب یہ سارے پولیٹیکل پارٹی, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف بھی چاہیے نا. سن لیں نا, انصاف اگر واقعی انصاف کی بات ہوتی ہے اور اس لواحقین سے لوگ سارے مخلص ہیں, تو ان کے لیے ہر پارٹی ایک اچھا سا وکیل رکھے اور یہ کورٹ کے ذریعے ان کو سزا دلوا دے. جو مجرم ہیں, جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیس لڑے عدالت میں, کیونکہ سزا تو عدالت دیتے ہیں. میں اور آپ تو جو روڈوں پہ نکلیں گے, ہم تو پولیٹیکل پارٹی لوگ ہیں نا, ہم تو جائیں گے, ہم تو جلاؤ گراؤ کریں گے, نہیں کریں گے تو کوئی ہمیں مارے گا, پھر ہمیں یہ کہ پھر اس کی رزلٹ میں جو چیز آئے گی وہ اس ملک اور قوم کے لیے مفاد میں نہیں. اس وقت آپ کی بیرونی پریشر ہے آپ کے اوپر, آپ کے سرحدات کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, آپ کے سارے جو دوست ہیں وہ آپ کے دشمن بن چکے ہیں. آپ اس چیز کو بالائے طاق رکھے ہوئے آپ اس چکر میں ہیں. یہ اپنی کرسی بچانا چاہتی ہے حکومت, اور وہ کرسی لینا چاہتے ہیں. یہ دو باتوں کے علاوہ کسی بات نہیں ہو سکتی. سیاسی جماعتوں کو ہونا چاہیے. ڈار صاحب ایک سوال میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک کا کہا جا رہا ہے, شارپ بریک لینی ہے. این آر او کا آج بھی معاملہ جناب عمران خان صاحب نے اٹھایا, اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے پاس چلے جائیں یا وہ سعودی کنگ کے پاس چلے جائیں, ان کو این آر او نہیں ملے گا. یہ کیا انفارمیشن ہے؟ پہلے تو اسٹیبلش کرنا ہے کہ این آر او ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے, نواز شریف چاہ رہا ہے, شہباز شریف چاہ رہا ہے, خواجہ سعد رفیق چاہ رہا ہے, مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے, تو پھر اتنا سٹرونگ ارج کے ساتھ کہنا کہ این آر او نہیں ملے گا. آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے. بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آپ روبرو لائیو دیکھ رہے ہیں. عثمان ڈار صاحب, آج عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں آپ کا ذکر کیا, اور بہت دیر تک آپ کا ذکر کیا. این آر او کی کانٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے, لیکن زاہد خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ سارے ہمارے ہمسائے دشمن ہو گئے ہیں, بڑی مشکل سے تو ہمیں وزیر خارجہ ملا ہے. اب آپ کے پاس کیا نئے ڈاکومنٹس آ گئے؟ آج عمران خان نے کھل کے کہا پریس کانفرنس میں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پراجا صاحب, جب آپ کا وزیر خارجہ فارن منسٹر فارن کنٹریز میں فارن اکاؤنٹس ہولڈر ہوگا, جس کے اندر لاکھوں درہم ہوں گے, کروڑوں روپے ہوں گے پاکستانی, اور اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا, جیسے ان کے نہل نواز شریف کے پاس کوئی حساب نہیں تھا. اسی طرح مسلم لیگ نون کے جو وزیر خارجہ ہیں, حکمران وقت کے, یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. ان کے پہلے بھی میں اکاؤنٹس دے چکا ہوں میڈیا کو,
عدالت میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا چکے ہیں. مزید ان کی پراپرٹیز جو انہوں نے باہر چھپا رکھی ہیں اور ایک دو اور اکاؤنٹس جو ہم لانے والے ہیں میڈیا کے سامنے. دیکھیں ایک پاکستانی، چھوڑے سیاست کو، ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ملک پاکستان کا وزیر اعظم نااہل قرار پاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ سیلری لے رہے تھے لیکن چھپائی ہوئی تھی، قوم کو کوئی پتا نہیں تھا کہ باہر جا کے وہ تو کہتے ہیں سیلری نہیں لے، وہ بار بار جھگڑا ہی یہی ہے، وہ کہتے ہیں سیلری تھی ہم نے لی نہیں ہے. دیکھیں اسی طرح پراچا صاحب، اسی طرح آپ کا وزیر خارجہ باہر 16-17 لاکھ روپے لے رہا اور ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہے. پاکستان کا جو انکم ٹیکس کا لا ہے جہاں انہوں نے پراپر ایز اے آپ یعنی جو نئے ڈاکیومنٹ لا رہے ہیں ڈار صاحب، آپ جو نئے ڈاکیومنٹس لا رہے ہیں وہ سیلری لا رہے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک وزیر خارجہ تلاش کر لیں، وہ اڑنے والے ہیں اگلی تاریخ پہ. میرا ماننا ہے پہلی تاریخ پہ اڑ جائیں گے وہ. اچھی بات ہے، عدالت پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں، عدالت نے ہی فیصلہ دینا ہے. ڈاکٹر صاحب براڈر پکچر میں آتے ہیں، کیا واقعی کوئی این آر او ہونے والا ہے؟ سر کس کے ساتھ؟ آپ تو مومن خصوصی ہیں وزیر اعظم کے ترجمان ہیں. اسی وجہ سے میں نے کہا میں آج آپ سے لگے ہاتھوں پوچھ لوں کس کے ساتھ ہونے والا ہے. پتہ نہیں، میں تو آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھ رہا ہوں جب ساری قوم کہہ رہی ہے. اسی وجہ سے ساری قوم کی بات سننے کے بعد میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ذرا مجھے سمجھائیں کہ یہ این آر او کس کے ساتھ ہونے لگا ہے، وہ تو بتائیے. پھر سعودی عرب کیوں گئے ہیں؟ سعودی عرب 10 سال رہے ہیں. سعودی عرب کے اندر ہماری 2 سب سے بڑی مساجد ہیں، اللہ کا گھر ہے، جاتے رہتے ہیں. اسی طرح کے الزامات لندن پہ بھی لگے تھے جب نواز شریف صاحب وہاں تھے. ویسے معذرت کے ساتھ یہ اتنی سمپلسٹک بات ہے کہ خانہ کعبہ ہے، اگر آپ بالکل جائیں، بسم اللہ جائیں، سارے جائیں، ہم بھی جائیں، دعا کرتے ہیں. لیکن ایک سپیشل طیارہ آیا، میاں شہباز شریف کو لے کے گیا. پھر اس کے بعد چلے خواجہ سعد رفیق تو گئے ہوں گے زیارت کے لیے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. باقیوں پہ شک آپ کو. اب میاں نواز شریف بھی پیچھے سے جا رہے ہیں. مگر کیا حرج ہے اگر آپ جاتے ہیں سعودی عربیہ، اگر آپ بھی جاتے ہوں گے، آپ کے کچھ اہل خانہ بھی گئے ہوں گے پچھلے 1-8 سال میں، اگر وہ نجی دوروں کے اوپر جا رہے ہیں، اگر میں آپ کی بات، آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے میں صرف یہ بات کروں، میرے لیے تو کبھی نہیں، مگر زاہد خان صاحب کے لیے بھی بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. لیکن اگر آپ کسی جگہ پہ 7-8 سال رہے ہوں، 10 سال رہے ہوں، آپ کی دوستی ہو، تعلقات ہوں، تو یہاں پہ اگر جہانگیر ترین خان صاحب کا طیارہ جو ہے وہ لیے اڑتا رہا ہے، آپ نے کبھی معترض نہیں ہوئے. اسی طرح بے شمار اور دوست ہیں جن کے پاس وہ ملک صاحب کا طیارہ جو ہے ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن سرکمسٹینسز ایسے بنتے ہیں نا. دیکھیں نا، وہ وزیر اعظم کے امیدوار نامزد ہوئے میاں شہباز شریف، اس کے بعد 16 ایمبیسڈرز ملے ان کو، اچانک طیارہ آیا، وہ بھی آپ مجھے یہ بتائیے کراؤن پرنس کا. آپ مجھے یہ بتائیے، مجھے تو یہ نہیں معلوم کراؤن پرنس کا، آپ کہتے ہیں تو ہوگا ضرور. میں یہی رپورٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آپ کی بات مفروضے کے طور پہ مان لوں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ این آر او کس کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ این آر او کس کے ساتھ ہے تو پھر میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ہمارا جو آپ نے خود فرمایا نا، ایک ہسٹری کا بیگیج ہے، ایسا ماضی میں ہوا ہے. آپ کیا ماضی میں گئے؟ اس سے تو ذرا ایک سیکنڈ ٹھہریے. پھر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمات چل رہے ہیں، ان سے چھٹکاروں کے لیے عدالت عدلیہ جو ہے دباؤ میں آ جائے گی؟ آپ الزام یہی آج انہوں نے کہا نا کہ کچھ دوست ہیں ان کے، ان سے ملیں گے، کچھ اپنے لیے. تو پھر عدلیہ پہ جب آپ الزام لگائیں تو وہ حلال ہے، اور جب ہم کچھ بات کریں فیصلے پہ تو حرام ہے. بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پہلی بار گئے تھے، 8-9 سال جن کی بات کر رہے ہیں، مگر اس وقت تو این آر او حکومت سے تھا نا. ابھی تو حکومت میں ہمیں کس کے ساتھ این آر او آپ کروا رہے ہیں؟ آپ کیا کہیں؟ فرائض صاحب میرے خیال میں یہ این آر او کی اصطلاح تو خیر ویسی ایک اب الزام تراشی کے لیے ایک بن گئی ہے، ایک سمبولک لفظ آ گیا نا این آر او، ناٹ نیسیسرلی کہ نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس لکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا سعودی عرب جانا یقیناً اس تناظر میں ہے کہ ان کو جب وزیر اعظم کو امیدوار نامزد کر دیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے تو ان کا سیاسی سٹیچر بڑھ گیا. اچھا، جب سیاسی سٹیچر بڑھتا ہے تو جو ممالک آپ کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں اور ایکٹیو انٹریکشن میں ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ فارمل اور انفارمل دونوں ڈپلومیسیز کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، اور خاص طور پہ سعودی کراؤن پرنس جو ہیں پرنس محمد، وہ ویسے ہی ایک بہت ہی مطلب کیا ایکٹیو پرو ایکٹیو. بٹ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں، چونکہ آپ بیرسٹر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا عدالتیں دباؤ میں آئیں گی ان کی شٹل ڈپلومیسی سے، ان کے گڈ آفس سے؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ عدالتیں دباؤ میں آئیں گی، لیکن کئی چیزیں عدالتوں پر اثر انداز ضرور ہوتی ہیں، کیونکہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. کچھ لوگ ہمارے بھی ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کے جا کے ججز سے مل لیتے ہیں
برملا आपके चैनल पे भी कह सकता हूँ कि मैं खुद ऐसे कई फैसलों से वाकिफ़ हूँ जिसमें बाद में जज साहिबान खुद अपनी महफिलों में जिक्र करते रहे हैं कि वो फलां फैसला मेरे पास जब आया था तो किसी ने मुझे कोई एग्जांपल, मैं बस अब एग्जांपल वक्त आने पे आप इस पे कोई स्पेशल प्रोग्राम डालें मैं आपको इजाजत दें तो मैं और यहाँ पे तो एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये जो हमने ये अदलिया को एक मुकद्दस गाय बना दिया है, असल में प्रॉब्लम क्या है? आपने कुछ देर पहले उस्मान डार साहब से भी ये सवाल किया था, मैं उस पे आता हूँ। देखें पराचा साहब, असल में जो तौहीन अदालत का कानून है ना, तौहीन अदालत का कानून इन अदालतों ने खुद ही रिडंडेंट कर दिया है, उसको इन्होंने गैर मौसर कर दिया। यहाँ पर अब तौहीन अदालत नहीं है। मैं आता हूँ यहाँ पे तौहीन अदालत का कानून नहीं अप्लाई होता है, यहाँ तौहीन जज का कानून अप्लाई होता है। जज साहब को अगर आपने उनकी मिजाज ग्रामी के खिलाफ कोई बात कर दी और उनको आप अच्छे नहीं लगे तो आप उड़ गए, लेकिन अदालत इनके अपने फैसले तो ही नहीं अदालत के जुमरे में आते हैं। जिस तरह के फैसले से इन अदालतों ने किए, उन फैसलों पर बैठकर उन पर अमल ना करना या उन पर वो करना, उनको प्रेसिडेंट बनाना, मैं तो समझता हूं कि अगर तौहीन अदालत की डेफिनेशन में इनको भी लाया जाए तो बिल्कुल कानूनी तौर पर इसी नुक्ते पर रहेगा। आपकी पार्टी एक एनआरओ के खिलाफ पिटीशन लेके गई थी, आप पिटिशनर थे, असफंजार वली खान आपके लीडर। ठीक है, एनआरओ नहीं होगा, लिखा नहीं होगा कि दिस इज नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, बट अगर कोई भी अंडरस्टैंडिंग होती है, बैरिस्टर साहब ने एग्जांपल दी है, डॉक्टर साहब नहीं मानेंगे, दुरुस्त है, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आता हूँ। मुशर्रफ साहब ने खुद ये कहा कि मुझे जनरल राहील शरीफ ने इन्फ्लुएंस करके, किसको इन्फ्लुएंस करके इस मुल्क से निकाला, वो कह चुके हैं। फिर डॉक्टर साहब काउंटर आर्गुमेंट आता है कि आपकी हुकूमत में अगर आप ये समझें, दाखिला अगर आप ये समझें कि हमने ही उस दबाव को डाला या दबाव लिया है, तो फिर भी आप ये समझते हैं कि हुकूमत के दबाव में है अदलिया, यानी किसी फिर आप कंफर्म कर रहे हैं कि हुकूमत दबाव में थी। मैंने तो आपको ये कंफर्म कर रहा हूं कि अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध की हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड करते हुए कहा कि आपको जो सिंध हाई कोर्ट ने जो रिलीफ दिया है कि इनको एनआरओ, इनको निकालें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से, वो अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और हुकूमत को कहा कि आप इनको निकालें ईसीएल से, अगर किसी और केस में रोकना चाहें तो रोक लें, तो और क्या भैंस चोरी का केस डालते हैं उनके ऊपर। पर साहब एक बात वाज़ेह है कि हमारी मुल्क की सियासत में सऊदिया का एक रोल रहा है, आज से नहीं, काफ़ी अरसे से रहता है और चला आ रहा है। जहाँ तक आपने कहा एनआरओ का, तो आपको याद, हम गए थे जी, मुझे याद है, और ये इधर ही हेयरिंग होती थी, और चीफ जस्टिस साहब ने यही कहा था अपनी मास्क में कि इसका जो पिटिशनर है वो असफंजार वली खान ANP है, और ये आप वहाँ से रिलीफ ले ले पार्लियामेंट से। हम पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि हमने इनकार किया था, इत्तेहादी थे, हम हुकूमत के साथ बैठे हुए थे, और हमने कहा था कि चूंकि हम खुद गए, एक ये चीज़ को हम गलत समझ रहे हैं, हम खुद उधर गए थे, लिहाजा हम किसी सूरत में ये पार्लियामेंट के अंदर न लेके आए, अगर लेके आएंगे तो हम इसकी मुखालिफत करेंगे, तो इसे बेहतर है कि न लेके आए, नहीं लाया और ख़त्म हो गया। एक बात वाज़ेह है कि हमारे मुल्क के जो फैसले हैं, हमेशा के लिए जो आपके इतने 70 साल का तारीख़ देके, वो फैसले कहीं और हुए हैं, इस मुल्क के अंदर नहीं हुए हैं, और वो हमेशा के लिए उससे हमें नुकसान हुआ है। चाहे कोल्ड वार के लिए देखे जो सूरत हाल बनी, फिर या यूटर्न जो लिया गया तालिबान के ख़िलाफ़, वो फिर हमने 96 में तालिबान को लेके जाके जिहादों की जगह भी बिठा दिया, वो ये सारी ऐसी बातें हैं कि उसमें बाहर का खामखा। अभी डॉक्टर साहब बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या, जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर बना है, मिस्ट्री तो है ना। शहबाज शरीफ साहब गए, मेहमान बन के गए, ठीक है, दुरुस्त है उनकी बात, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामजद हुए, 16 एम्बेसडर लाहौर में मिले, फिर उधर चले गए, फिर अब मियाँ साहब भी जा रहे हैं, इसको महज हम इत्तफाक ही समझे नहीं। मैंने तो पहले आपको अर्ज़ किया कि हमारी हुकूमत या हमारे मुल्क के अंदर उनका एक रोल रहा है सऊदिया के, और आज भी वो नज़र आ रहा है। और चूँकि ये बात आप सिर्फ नहीं कर रहे, आप सारे मीडिया भी देखे, अवाम भी देखी कि अचानक वो कैसे चला गया, ठीक है, और अभी नवाज शरीफ भी जा रहा है। लेकिन एक काम है कि हम कब ऐसे करेंगे कि हम अपने पाँव पे किसी डिक्टेशन नहीं लेंगे, ना हुक्मरान ना पोजीशन, और हम इस मुल्क के लिए खुद सोचेंगे और ख़ुद पॉलिसीज़ बनाएंगे ताकि ये मुल्क आगे चले। इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैंने 2 दफ़ा आपके वो लेके गया कि बैरूनी जो हमारे ऊपर प्रेशर आ रही है, अभी ड्रोन हमने कहा था हम गिरा देंगे, 2 ड्रोन तो हो गए, अभी तीसरा अगर ड्रोन होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या बनेगा। इस पर न तो अपोजिशन सोच रही है, हुकूमत तो बस अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में कि हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात तो कर रही है ना। इधर 2 उनके वज़ीर है, जेम्स मेटिस है, रेक्स टिलरसन है,
है, एंगेजमेंट ही है ना अमेरिका के साथ। तो वो जो मैसेज ये देते हैं उस मैसेज पे तो आपने कभी भी ये FEC तो उस पर बुलाना चाहिए था, हुकूमत को बुलाना चाहिए था कि यार जब देखिए जब ट्रंप आया था तो उस वक्त हमने कहा था कि ये बंदा इस मुल्क के लिए, इस पूरे दुनिया के लिए अपनी पॉलिसी चेंज करेगा। इस पे हमें चाहिए दुनिया के लिए छोड़े, हमारे लिए नई पॉलिसी बनाई, तो वही तो साउथ एशिया स्ट्रेटेजी बनाई। बैतुल मुकद्दस को उसने दारुल खिलाफत दे दिया इसराइल को, ये कितनी बड़ी बात की थी उसने। अब आपके ऊपर वो कह रहे, उसके नायब सदर आ रहे और अपनी फौजियों को कहते हैं कि जी आपको इख्तियार है कि जहाँ भी आप जिसके पीछे जाना चाहते जा सकते हैं। फिर वो CIA का जो हेड है उस पर सवाल कल हुआ, उसने कहा आज भी पाकिस्तान के अंदर संचरिया है। अब ये चीज़ें जो हम हैं ये भूल जाते हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, तो हम क्या यही काम करेंगे? संजीदा जो इश्यूज हैं वो और हैं। डार साहब, कल APC में आपकी पार्टी जा रही है, कोई प्रपोजल लेके जा रहे हैं या सारी चीज डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कंधे पे है कि जी वो जो फैसला करेंगे वो आगे हो जाएंगे, बाकी जमातें पीछे बैठ के फायदा उठाएंगी उससे? देखिए ताहिरुल कादरी साहब, और ये तो अब बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक इनकी तहरीक को पूरा मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। और ये हाल ही पहले भी कह रहा था, ये 14 निहत्ते पैट के जो वर्कर्स थे ये पाकिस्तानी शहरी हैं, सियासत से हट के हमें सोचना चाहिए। अगर इनके लवाहकीन को 3.5 साल से इंसाफ नहीं मिला तो फिर कैसे मिलेगा? अदालती निज़ाम भी आपके सामने ही, अभी हम सब उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं थोड़ा NRO पे आना चाहता हूँ पराचा साहब। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से मेरा ये सवाल है, ये NRO खेल रहे हैं, कह रहे हैं जी किन के साथ NRO लेना है या करना है। पहले तो इनके जो नहल लीडर है नवाज शरीफ, उन्होंने GT रोड पे रैली निकाली, क्यों निकाला? कैंपेन के नाम से। NRO उन्होंने अदलिया के फैसले को पूरा, मैं उस पे आ रहा हूँ, पूरा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। जब इन्होंने देखा कि पंजाब में जिनमें इनकी अक्सरियत है वोटर्स की, वहां एक गमला तक नहीं टूटा, एक पत्ता नहीं हिला इनके लीडर के, वो इसी चीज का क्रेडिट लेते हैं, टायर तक नहीं चलाया गया। फिर इन्होंने सोचा, फिर आज इन्होंने सोचा कि चले हम उन कुव्वतों की तरफ चलते हैं, उनसे NRO की बात करते हैं, जो ये खुद कहते हैं मुल्क पाकिस्तान में कुछ कुव्वतें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं फैसलों पे। इनसे पूछें वो कौन से लोग हैं जो इनके लीडर इशारा करते हैं, जो फैसलों के पीछे हैं। चलें तो पूछ लेते हैं, इधर ही रुकिए डार साहब, यही रुकिए। डार साहब आपके सवाल का ही जवाब दे देते हैं। इशारे कनायों में तो बहुत सारी बातें आपके लीडर करते हैं, मेरे ख्याल में बड़े खुल के बात कर रहे हैं। हमने तो बड़ी वजाहत के साथ हर अदालती फैसले का मुआवजा करके बताया है कि इमरान खान साहब के एसेट्स अनडिक्लेयर्ड, यानी जो अभी उन्होंने कहा है कि वो अदालत को कह रहे हैं कि हाँ ये एसेट मेरा, अदालत कह रही है नहीं पुत्र तेरा नहीं हैगा, तू सादिक और अमीन है, तेरा कैसे हो सकता है, तेरे कहने से थोड़ी तेरा हो जाएगा, वो किसके कहने से उनका हो जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन अदालत के अंदर ये हुआ है। यानी उन्होंने कहा है कि ये मेरा एसेट है, उन्होंने कहा कि मैंने नियाजी सर्विसेज को नहीं करवाया, उन्होंने कहा ये कि मैंने काला धन सफेद करने वाली स्कीम के अंदर अपने जो प्रॉपर्टीज थी उनको सफेद किया और उससे पहले 84 ऑनवर्ड नहीं उनको डिक्लेयर किया, लेकिन वो फिर भी सादिक और अमीन है। वो जो इनसाइड ट्रेडर भी सादिक और अमीन है। देखिए मैं आखिरी बात कर दूं, 30 लोग मरे थे जिस दिन इलेक्शन हुआ बल्दियाती, उनके भी मुकदमात चल रहे हैं, इनको भी रिजाइन हो जाना चाहिए। APS के अंदर इतने बच्चे मर गए इनकी सरकर्दगी में, उसको मैं नहीं पॉलिटिसाइज करना चाहता था लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं, इनको फिर उस दिन रिजाइन कर देना चाहिए था जिस दिन APS में बच्चे मरे थे। क्या वो बच्चे नहीं थे? और उनके जो कातिल थे वो क्या उनका ट्रायल हो गया है? तो ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि एक सूबे के अंदर अगर कोई एक ऐसी बुरी चीज हो जाती है। बहुत शुक्रिया सेनेटर जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया। नाजरीन कल का दिन वाकई अहम है, जज्बात दोनों तरफ से एक जैसे ही हैं। हम तो ये समझते हैं कि हुकूमतें थोड़ा कौम करती हैं, लेकिन हुकूमत अपनी जगह पे डटी हुई है, अपोजिशन कल बैठ के फैसले करेगी, लेकिन जो जेन्युइन मसाइल हैं मुल्क के उनकी तरफ भी सियासी जमातों को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। फिर हमें ये गिला नहीं करना चाहिए बाद में कि किसी ने आके इंटरवेंशन कर दी और किसी ने आके फिर सबको एक ही लाइन में लगा दिया। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।